الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ محشر کا جو وقت ہوگا جب دنیا ساری انسانیت شرابور ہوگی پسینے میں، اتنی سختی ہوگی کہ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ اس ہولناک کی سختی سے نجات دے دے، چاہے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے۔ ایسے وقت میں کچھ نوجوان ہوں گے جن کو اللہ کے عرش میں سایہ ملے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتی ہوگی۔ ایسی زندگی با مقصد زندگی ہوتی ہے کہ جس زندگی کے اندر دنیا جمع کرنے کی بجائے نیکیاں جمع کرنے کا مقصد شامل ہوتا ہے، اور ایسی زندگی بڑی ہی بد نصیب زندگی ہے جس زندگی کے اندر انسان کو مہلت ملے نیکیاں کمانے کی اور اپنے رب کو راضی کرنے کی، اور اس زندگی کے اندر وہ عمل نہ کرے، مرنے کے بعد میں ندامت، افسوس اور حسرت ہی حسرت ہمارے ہاتھ آنے والی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے کہ عمل ہی نہیں ہے زندگی میں، عمل کے علاوہ سب کچھ ہے، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، اللہ سے جھوٹی آرزویں، جھوٹی تمنائیں بانے ہوئے، پوری زندگی گناہوں سے لت پت ہے، ہاں، اور امید کیا ہے کہ اللہ بخش دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ وقال جل في علاه: وما خلقنا السماء والأرض باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء اور صفات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت، ایک نام اللہ رب العالمین کا، وہ حکیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، اور اللہ رب العالمین اس بات سے بے عیب ہے، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی کام بغیر حکمت کے کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بڑی سے بڑی مخلوق کو پیدا کیا، اس کے پیچھے اس کی حکمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ایک چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو بھی اگر پیدا کیا تو اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ بہت ساری مخلوقات جن کو ہم دیکھتے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، اور جن کو ہم نہیں دیکھتے یا جن کو ہم نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کے درمیان، اس کے اندر جو کچھ بھی پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد اور ایک حکمت کی خاطر پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کو ہم نے ایسے ہی کھیل کود میں پیدا نہیں کیا، لاعبین، کھیلتے ہوئے کھیل کود میں ہم نے اس کو نہیں پیدا کر دیا۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں ہم نے انہیں حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔
اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وما خلقنا السماء والارض باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو باطل پیدا نہیں کیا، ہم نے آسمان اور زمین کو باطل پیدا نہیں کیا، بیکار ہی پیدا نہیں کر دیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کافروں کا گمان ہے، جو ایتھسٹ ملحد لوگ ہوتے ہیں، جو کافر لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں، ان کا یہ ماننا، ان کا یہ گمان ہے کہ بس ایسے ہی یوں ہی اچانک سے یہ دنیا پیدا کر دی گئی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ ایسے ہی اچانک کھیل کود میں اس دنیا کو، آسمان اور زمین کو اور اس کے درمیان کی چیزوں کو نہیں بنایا۔ یہ تو کافروں کا گمان ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی بیکار پیدا کر دی گئی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس دنیا وجود میں آ گئی۔ اللہ کہتا ہے ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، اور کافروں کے لیے جہنم کی وادی ہے، جہنم کا ٹھکانہ کافروں کے لیے ہے، جہنم کی خوشخبری کافروں کے لیے ہے۔ لہذا ہم یہ جانتے ہیں، ان دو آیات میں بھی ہم نے یہ بات جانی کہ اس کائنات کے اندر ہر چیز کے پیدا کرنے کا اللہ کا مقصد ہے۔ اللہ نے حق کے ساتھ، مقصد کے ساتھ اور کسی نہ کسی حکمت کے تحت اسے پیدا کیا ہے، چاہے وہ حکمت ہم جانتے ہو یا ہمارے علم سے وہ حکمت پوشیدہ ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ تو یہ کائنات ایک حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اس کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں آسمان اور زمین میں، وہ ہمارے لیے پیدا کی گئی، وہ ایک اعتبار سے ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، وہ ہمارے لیے ہمیں سرو کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایک مقصد کے لیے پیدا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو جب مقصد کے ساتھ بنایا تو جس انسان کے لیے، جس مخلوق کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے، اس کے پیدا کرنے کا بھی بڑا عظیم مقصد ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور عبادت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ جب ہمارا دل چاہے ہم عبادت کریں، جب ہمارا دل چاہے ہمیں عبادت نہ کریں، جب دل کرے گا نماز پڑھ لیں گے، جب دل کرے گا ہمیں عبادت سے غافل ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ موت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا وہ مقصد بھی ہمیں بتایا، لیکن شیطان نے ہمیں اس مقصد سے بہت زیادہ غافل کر دیا ہے۔ شیطان نے ہمارے دماغوں پر، ہماری زندگیوں پر قبضہ جمایا ہوا ہے، اور ہمیں اس دنیا کی دوڑ میں، اس دنیا کی ریس میں، دنیا کمانے میں ہمیں ایسا غافل کر دیا کہ ہم اپنے اصل مقصد ہی کو بھول رہے ہیں، اور اپنے اصل مقصد کو ہم فراموش کر رہے ہیں۔ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جو اللہ نے بیان فرمایا وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور آج ہم نے ہماری زندگی کے اس مقصد کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ شیطان نے ہمیں ایسا اپنی دنیا بنانے میں، دنیا کمانے میں ایسا لگا دیا کہ ہم اس مقصد کی طرف سوچ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا کل مقصد کیا بنا ہوا ہے؟ پیسہ کمانا، فیوچر بنانا، دولت کمانا، اپنا فیوچر بنانا، اپنے بچوں کا فیوچر بنانا، زیادہ سے زیادہ مال کمانا، دولت کمانا، اچھا دکھنا، خوبصورت دکھنا، کیا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ آج ہم دیکھیں ہمارے نوجوان کے سامنے اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا، اچھا دکھانا، یہ ایک بہت بڑا اس کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے وہ کتنی محنتیں کر رہا ہے، کتنی کوششیں کر رہا ہے۔ ہاں، اپنے آپ کو اچھا بتانے کے لیے، خوبصورت دکھنے کے لیے کیا کچھ وہ نہیں کر رہا ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے، یہ پارلر سے وہ پارلر جا رہا ہے، یہ کریم، یہ چیز، وہ چیز، زمانے بھر کے کام اور زمانے بھر کی چیزیں وہ کر رہا ہے۔ بال ایسے ہونے چاہیے، ہیئر کٹ ایسا ہونا چاہیے، گلاسز ایسے ہونے چاہیے، کپڑے ایسے ہونے چاہیے۔ یہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، یہ ایک بہت بڑا ہمارے نوجوان کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہماری یوتھ کا، ہمارے جنریشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ مجھے اچھا دکھنا ہے، مجھے خوبصورت دکھنا ہے، اور اس اچھا دکھنے، خوبصورت دکھنے کے اندر وہ اس بات کا خیال ہی نہیں کر رہا ہے کہ میں اچھا دکھنے کے لیے بہت محنت کر رہا ہوں، میرے چہرے پر داغ نہیں دکھنا چاہیے، لیکن میرا دل جو گناہ کر کے داغدار ہو رہا ہے، میرے دل پر گناہوں کی جو سیاہی لگ رہی ہے، اس سے اس کی فکر نہیں ہے، اس نوجوان کو اس کی فکر نہیں ہے۔
सोशल मीडिया पर अपनी एक एक फोटो को लाइक करने के लिए वो क्या कुछ नहीं कर रहा है, घंटों मेहनत कर रहा है, सर्व कर रहा है, 50 100 100 150 फोटोएं ले रहा है ताकि उसे लोगों की 2 4 5 लाइक मिल जाए। लड़कों का यही मामला है कि लड़के ऐसा कर रहे हैं ताकि लोग उनको अच्छा बोलें, उनकी फोटोज पर वीडियोस पर लाइक्स आए, कमेंट्स आए। हाँ, कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि मेरी फोटोज अच्छी दिखे ताकि लड़कियां मुझे रिप्लाई दें, मुझे लड़कियां लाइक करें। ऐसा ही मामला लड़कियों का भी है। तो क्या हमें जिंदगी इसलिए दी गई है, अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया है कि हम खूबसूरत दिखें? हमारी जिंदगी की कुल मेहनत, कुल मकसद हम खूबसूरत दिखने को बना ले। हम जो है अपने आप को इसी में लगा दें, कुल हमारी मेहनत इसी पर सर्फ हो कि मुझे अच्छा दिखना है। मैं अल्लाह के नजदीक अच्छा हूं नहीं हूं मुझे उसकी कोई परवाह ना हो। मैं अल्लाह के यहाँ खूबसूरत हूं नहीं हूं, मेरा अमल अच्छा है, खूबसूरत है नहीं है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। तो एक तबका हमारे यूथ का, हमारे नौजवानों का ऐसा है। दूसरा तबका वो है जो जिसे हम बड़ा मिच्योर जिम्मेदार तबका कहते हैं कि भाई ये लड़का बड़ा जिम्मेदार है, ये लड़का बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा कामयाब ये लड़का है, बड़ा कामयाब नौजवान है। हम किसे कहते हैं? हमारे यहाँ पर कामयाब अच्छा नौजवान वो है जो अच्छा पढ़ रहा है, अच्छी तालीम हासिल कर रहा है। वो इसलिए अच्छी तालीम हासिल नहीं कर रहा कि उसे अपना अखलाक और किरदार अच्छा बनाना है, उसे अपना कैरेक्टर अच्छा बनाना है। वो अच्छी पढ़ाई कर रहा है, आला तालीम ले रहा है क्योंकि उसे अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, उसे पैसा अच्छा कमाना है, उसे अपनी मादी जिंदगी को अच्छा बनाना है। आज हमारे यहाँ जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, ये जो मोटिवेशनल लिटरेचर भी हमारे यहाँ नौजवान पढ़ते हैं, जो जिन लोगों से मोटिवेट होते हैं, उन्होंने भी कामयाब किसको बनाया हुआ है, कैसे लोग कामयाब हैं? बिल गेट्स, एलॉन मस्क, अडानी, अंबानी, टाटा, इस तरीके के लोग हमारे यहाँ जो है मतलब कामयाब है। इन तमाम लोगों के अंदर एक कॉमन चीज ये है कि इन्होंने पैसा ज्यादा कमाया हुआ है, दौलत ज्यादा कमाई हुई है। आइडियलाइज हम इन्हीं लोगों को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पैसा ज्यादा कमाया, इनकी दुनिया बहुत अच्छी है। तो क्या हमें ये जिंदगी इसीलिए दी गई है कि हम माल कमाते रह जाएं, हम दुनिया कमाते रह जाएं, जबकि ये एक ऐसी रेस है जिसमें हम सब भागे चले जा रहे हैं, जिसमें हमें नहीं मालूम कि हमारा अंजाम क्या होगा, हम कहाँ तक पहुंचेंगे। एक अजीब व गरीब सी रेस, एक दौड़ लगी हुई है और हम सब ने आपस में एक दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर बनाया हुआ है। एक भाई है, वो अपने भाई से compete कर रहा है, अपने भाई से मुकाबला कर रहे हैं। किस चीज में? इस चीज में मुकाबला कर रहे हैं कि मेरे भाई के पास मुझसे अच्छा घर है, मेरे मेरे पास मेरे भाई से अच्छा घर होना चाहिए। मेरा भाई मुझसे ज्यादा अच्छे कपड़े पहनता है, मुझे उससे ज्यादा अच्छे कपड़े पहनने हैं। मेरे भाई के बच्चे मुझे बच्चों से ज्यादा खर्च करते हैं, मुझे उनसे ज्यादा अपने बच्चों को खर्च करवाना है। ये इस चीज में हम मुसाबका आराई कर रहे हैं, जबकि ये एक ऐसी रेस है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौकान अली इब्न आदमा वादियानी मिन ज़हबिन लब्तगा सालिसा। अगर आदम की औलाद के पास दो वादियां भर के भी अगर सोना हो, लब्तगा सालिसा, तो वो तीसरी वादी तलाश करेगा। दो वादियां सोना भी अगर उससे मिल जाए तो उसका पेट नहीं भरेगा, दुनिया कमाने की इसकी ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होगी, वो तीसरी वादी तलाश करेगा। अल्लाह ने इसी को कुरान में बयान फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि तुम्हें इस कसरत ने हलाक कर दिया, इस कसरत ने तुम्हें गाफिल कर दिया। ये दुनिया कमाना, माल कमाने की कसरत ने, जिस रेस में हम भागे चले जा रहे हैं, उसने हमें गाफिल कर दिया, हलाक कर दिया। कहाँ तक? हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि हम जो है कब्रों के अंदर पहुंच गए। जब मौत का फरिश्ता आया तब एहसास हुआ कि जो मैं कर रहा था अब तक वो गफलत वाली जिंदगी थी। लिहाजा हमारे नौजवानों में दूसरा तबका वो है जो जिसकी पूरी मेहनत, जिसकी पूरी जुस्तजू, तड़प, कोशिश ये होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लूं, ज्यादा से ज्यादा माल कमा लूं। मुझे, आपको, हमें ये जिंदगी अच्छा दिखने के लिए, माल कमाने के लिए और दुनिया जमा करने के लिए नहीं दी गई। इसी तरीके से हमारा तीसरा जो मकसद हमारी जिंदगी का बना हुआ है, हमारे नौजवानों की जिंदगी का, हमारी जिंदगियों का, वो है अपनी आरजुओं को, अपने डिजायर्स को कंप्लीट करना, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना, यही ऐश करना। ये हमारी जिंदगी का, खास तौर से हमारे नौजवानों की जिंदगी का यही मकसद नजर आता है कि कुछ नहीं करना है जिंदगी में, सिर्फ ऐश करना है, खाना है, पीना है, घूमना है, फिरना है और अपनी जिंदगी ऐश परस्ती में गुजारनी है। तो हम याद रखें कि एक मोमिन एक मकसद के तहत जिंदगी गुजारता है। ये कितनी मीनिंगलेस जिंदगी है
کتنی یہ بے مقصد زندگی ہے کہ جس زندگی کے اندر آدمی اپنی ایک مومن اپنی آرزوؤں اپنی خواہشات اپنے ڈیزائر سے اوپر کی کوئی چیز سوچ ہی نہیں پا رہا ہے، اپنی خواہشات سے وہ باہر نکل ہی نہیں پا رہا ہے، وہ خواہشات حلال ہے یا حرام ہے اس کا اسے علم ہی نہیں ہے، وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کر رہے، اپنے نفس کا اپنی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ آج ہمارے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مقصد کل یہی بنا ہوا ہے زندگی کا کہ عیش کرنا ہے، اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنا ہے، جو شرمگاہ کی ضروریات ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ یہی زندگی ایک کافر کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، کہ کافر کیا کرتا ہے؟ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، کہ کافر صرف عیش پرستی میں زندگی گزارتا ہے، کافر عیش پرستی میں زندگی گزارتا ہے کیونکہ اس کا کل سرمایہ دنیا ہی ہے، اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، اسے مرنے کے بعد حساب و کتاب دینے پر ایمان نہیں ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعمال کا حساب دینا ہے، اس کے یہاں یہ تصور ہی نہیں ہے، اس کا اس چیز پر ایمان ہی نہیں ہے، اسی لیے اس کا کل مقصد دنیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا ایک بار ملی ہے، جو کرنا ہے اس دنیا میں کر لو، ساری دنیا کی لذتیں لوٹ لو، لیکن ایک مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن کا تو ایمان ہے نا کہ مومن اللہ کے بعد مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ کے سامنے وہ اٹھایا جائے گا، اسے حساب دینا ہے اپنے اعمال کا۔ اللہ کہتے ہیں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن، کہ کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ آپ کہیے کہ اللہ کی قسم، میرے رب کی قسم، کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ اب ایک کافر جس کا ایمان ہی نہیں ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، وہ ایسی لاپرواہی ایسی عیش پرستی کی زندگی گزارے، اور اس کے برعکس ایک مومن جس کا ایمان ہے اللہ پر، آخرت پر، حساب و کتاب دینے پر، جس مومن کی زندگی کا مقصد جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن میں سے نہریں بہتی ہوگی۔ لہذا ایک مومن ایک مقصد کے تحت زندگی گزارتا ہے، ایک اعلیٰ زندگی جو ہے وہ مومن گزارتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے اپنے رب کی رضا، جنت کی رضا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، جنت تک کے پہنچنا۔ ایک مومن کا مقصد ہوتا ہے جنت کا حصول۔ یہ دنیا آپ کو، مجھے، ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو اچھا دکھنے کے لیے، خوبصورت دکھنے کے لیے، مال کمانے، پیسہ کمانے، دنیا بنانے، یا صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ یہ دنیا ہمیں جنت کمانے کے لیے دی گئی ہے، ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ لہذا ایک بے ایمان، ایک کافر کی زندگی اور ایک مومن کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ ایک جانور کی زندگی بھی ایسی ہی ہوتی ہے، کھانا پینا اور اپنی جو ضرورت ہے، اپنی خواہش ہے، اس کو پورا کرنا۔ ایک کافر کی زندگی بھی یہی ہے، کھانا پینا، عیش کرنا اور اپنی شرمگاہ کی خواہشات کو پورا کرنا۔ ایک مومن کی زندگی بھی اگر ایسی ہی ہو تو ایک ایمان والے کی زندگی، ایک کافر اور ایک جانور کی زندگی میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ لہذا ایک مومن کی زندگی کا بڑا عظیم مقصد ہوتا ہے، جس عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ مومن اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ایک کافر جس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، جو کچھ مانتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھنے والا، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کہ کیا ہم ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے جو زمین میں فساد مچانے والے ہیں؟ کیا ہم متقیوں کو فاسق اور فاجروں کی طرح بنا دیں گے؟ یعنی ایک آدمی جو ایک ایمان والا، ایک جو انسان اپنی زندگی کی قربانی دے رہا ہے، اللہ کی خاطر، دین کی خاطر اپنی زندگی لگا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی خاطر اپنی زندگی کو وہ دے رہا ہے۔ ایک مومن کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے نا، وہ اپنی زندگی اللہ کی خاطر گزارتا ہے، اپنے رب کی خاطر گزارتا ہے۔ اللہ نے کہا نا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی للہ رب العالمین، کہ نبی آپ کہیے کہ میرا جینا، قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ ایک مومن کی زندگی اللہ کی خاطر ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کو کوشش کرتا ہے کہ وہ ڈیڈیکیٹ کرے اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کرے۔ اس کے برعکس ایک کافر کی پوری زندگی صرف دنیا کی خاطر ہوتی ہے۔ لہذا
ہمیں جو ہے ایک بامقصد زندگی گزارنی چاہیے، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ اب آئیے کچھ پوائنٹس اور نکات کی شکل میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک بے مقصد زندگی کیسی ہوتی ہے اور ایک مقصد والی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اور ہمیں ایک زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ آئیے ان پوائنٹس کی روشنی میں، ان نکات کی روشنی میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگیاں، ہمارے نوجوان، ہماری یوتھ، ہماری جنریشن کی زندگیاں یہ بے مقصد زندگیاں ہیں یا کسی مقصد کے تحت ہماری زندگیاں چل رہی ہیں؟ میرے عزیزوں، ایسی زندگی بے مقصد زندگی ہے کہ جس زندگی کے اندر بندہ مخلوق کے اندر اور مخلوق کے لیے بنائی ہوئی دنیا کے اندر ایسا گم ہو جائے کہ وہ اس دنیا بنانے والے، اس مخلوق کو پیدا کرنے والے خالق سے ہی غافل ہو جائے، اور اس دنیا میں ایسا گم ہو جائے کہ وہ آخرت کو بھول ہی جائے اپنے عمل سے۔ وہ ایسا لگنے لگے اس کے عمل سے کہ اس کا آخرت کا اللہ کے اوپر کوئی مطلب ایمان ہی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بڑے دل کو پگھلانے والے انداز میں اللہ نے کہا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اے انسان، اللہ کتنا پیارا ایک دل کو پگھلا دینے والا انداز اللہ نے استعمال کیا کہ اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ہمیں ہماری آرزوؤں نے، ہماری خواہشات نے، ہماری دنیا کمانے کی چاہت نے، ہمارے اچھے اور خوبصورت دکھنے کی چاہت نے، اور یہ دنیا کمانے نے، اور یہ دنیا نے ہمیں ہمارے رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ لہذا ایسی زندگی بے مقصد زندگی ہے جو زندگی خالق کو بھلا دے، خالق کے یہاں حساب اور کتاب دینے کو بلا دے۔ اللہ کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، کہ وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور آخرت سے وہ لوگ غافل ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایسی زندگی بے مقصد زندگی ہے، ایک مومن کے لیے میننگ لیس زندگی ہے اور بڑی بیکار زندگی ہے، جس زندگی کے اندر صرف پوری زندگی، پوری حیات، اچھا ہم دیکھیں ہمارے پاس ہماری پیدائش سے لے کر موت تک ہر چیز کی پلاننگ ہے، بچپن سے لے کے جوانی، بڑھاپے کی، فیوچر ایسا ہونا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ پیسہ کمانا ہے، یہ سیونگز کرنی ہے، یہ گھر خریدنا ہے، یہ چیز خریدنی ہے، وہ بنانا ہے، یہ جمع کرنا ہے، وہ جوڑنا ہے۔ پیدائش سے لے کے موت تک ہمارے پاس پوری پلاننگ ہے، لیکن موت کے بعد کی پلاننگ کیا؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر انسان یہ دیکھ لے، ہر نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کری ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس پورا ایک فیوچر پلان ہے، ان کے پاس موت تک کی ہر چیز اس نے پلان کر رکھی ہے، لیکن موت کے بعد کی کیا پلاننگ ہے، موت کے بعد کی کیا تیاری ہمارے پاس ہے، اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ تو ہمیں موت کے بعد کی اصل زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ ایسی زندگی بے مقصد زندگی ہے، میننگ لیس زندگی ہے ہمارے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، جس کے اندر دنیا ہمیشہ غالب رہے اور آخرت بہت پیچھے چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کہتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جلد حاصل ہونے والی یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو تم لوگ جو ہے چھوڑ دیتے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا من کان، ہم سب دنیا کی نعمتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا مل جائے، دنیا کی ساری نعمتیں مل جائے، دنیا کی لذتیں مل جائے، دنیا کی خواہشات پوری ہو جائے، سارے عیش، سارے آرام ہمیں دنیا ہی میں مل جائے، چاہے ان آرام کو، ان عیش اور عشرت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جنت کا راستہ چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑے، ہم ان دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو آخرت کو چاہتا ہے نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کو اور زیادہ بڑھا کر کے دیتے ہیں، ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کو چاہتا ہے ہم تھوڑی بہت دنیا بھی اسے دے دیتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے آخرت چاہیے اللہ بڑھا چڑھا کر دے گا، صرف دنیا چاہیے تھوڑی بہت دنیا بھی ہمیں مل جائے گی۔ جب ہم مریں گے تو مرنے کے بعد دنیا میں آپ کا، میرا، ہمارا حصہ کتنا ہوگا؟ جتنا ہمارے جسم یا ہماری لاش کو دفنانے کے لیے زمین لگے گی، جتنی جگہ ہمیں لگے گی، آخر میں وہی حصہ ہمیں دنیا سے ملنے والا ہے۔
اور ان جن لذتوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، ان لذتوں میں ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی پامالی کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات سے ہم بھاگ رہے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، آپ کے طریقے کو، آپ کے اصحاب کے منہج کو ہم چھوڑ رہے ہیں دنیا کی لذتوں کے لیے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن ہمیں جب دنیا کی لذتوں کی خاطر ہمارے دل میں خیال آئے معصیت کا، گناہ کا، ان لذتوں کی خاطر دین کو چھوڑنے کا، رب کو ناراض کرنے کا، تو ہمیں آخرت کی جنت کی ان نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ وہ کیسی ہیں؟ دنیا کی لذت و نعمتوں سے انسان آج نہیں کل بور ہو جائے گا، اکتا جائے گا، اور اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں بنا رکھی ہے، ایسی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ یہ نعمتیں ایسی ہے، اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے مقصد کے تحت، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اس مقصد کے تحت زندگی گزارنے والوں کے لیے کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے، ما لا عین رأت، جس نعمتوں کو کبھی کسی انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، نہ کبھی کسی کان نے سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کبھی کسی انسان، کسی دل کے اوپر، کسی انسانی دل پر ان نعمتوں کا تصور بھی گزرا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایسی لذتیں اگر حاصل کرنی ہے تو دنیاوی لذتوں اور دنیاوی نعمتوں کی خاطر ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی خاطر اس کی قربانی دینی پڑے گی، اور یہی تو عمر ہے نا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، یہی عمر ہے قربانی دینے کی، جوانی کی عمر ہے، بڑھاپے میں جا کر جب انسان کسی کام کا نہیں بچا، یہی عمر ہے اپنے خواہشات کو قربان کرنے کی، نوجوانی کا عالم۔ بڑھاپے کے بہت سارے سجدوں سے، بے شمار سجدوں سے، جوانی کا ایک سجدہ بہت اللہ کو محبوب ہے۔ ابھی وقت ہے، طاقت ہے، عبادت کریں، اپنی زندگی کو عبادت میں لگائے، اللہ کو راضی کرنے میں لگائے، اللہ کو خوش کرنے میں اپنی زندگیوں کو لگائے۔ بڑھاپے میں جا کر اللہ اللہ کہنے والے بہت لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سماج معاشرے میں لوگ عیب کی بات سمجھتے ہیں کہ نوجوانی میں نوجوان بچہ داڑھی چھوڑ دے، نوجوانی کے عالم میں اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے اوپر رکھ کر چلے، تو یہی تو وقت ہے۔ سماج معاشرہ اس کو عیبدار سمجھتا ہے، لیکن اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خاطر قربانی دینا، اپنی خواہشات کی قربانی دینا، اپنے نفس کو مارنا۔ اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اپنے نفس کو کچلتا رہا، اپنے نفس کی خواہشات کو مارتا رہا، شر کو دباتا رہا، گناہوں کو دباتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ خواہشات کو مارنے والے ہی کے لیے تو جنتیں ہیں نا۔ بڑھاپے میں انسان کی جسمانی ضرورتیں، خواہشات، جنسی خواہشات سبھی کم ہو جاتی ہیں۔ اصل قربانی دینے کی، خواہشات کو مارنے کی عمر مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہے۔ اسی لیے جب محشر کا جو وقت ہوگا، جب دنیا ساری انسانیت شرابور ہوگی پسینے میں، اتنی سختی ہوگی کہ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ اس ہولناک کی سختی سے نجات دے دے، چاہے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے۔ ایسے وقت میں کچھ نوجوان ہوں گے جن کو اللہ کے عرش میں سایہ ملے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتی ہوگی، دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں، سوشل میڈیا کی لائکس کے لیے نہیں، اپنے سماج سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جس کی زندگی رب کو خوش کرنے میں، جس نوجوان کی زندگی اپنے رب کو راضی کرنے میں گزرتی ہوگی، ایسے نوجوان کو اللہ اپنے عرش کے تلے سایہ دے گا۔ اسی طرح سے ایسی زندگی بے مقصد زندگی ہے جس زندگی کے اندر اعمال کی بجائے دنیا کی لذتوں کو اپنا مقصد بنایا جائے، جس تعلق سے آیات اور احادیث گزر چکی ہیں، یہ اشارتاً اور اختصار کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے ایسی زندگی میننگ لیس اور بے مقصد زندگی ہے کہ جس زندگی کے اندر انسان کے اندر خود غرضی ہو، سیلفش انسان رہے کہ میرا فائدہ، میرے مال سے میں فائدہ اٹھاؤں، میری صلاحیتوں سے میں فائدہ اٹھاؤں، اللہ کی مخلوق پر احسان کرنے کو چھوڑ دے اور صرف اپنے ہی فائدے میں لگا رہے، ایسا انسان کی زندگی بے مقصد زندگی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کافروں سے کہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، اللہ کے جو محتاج بندے ہیں جن کا حق تمہارے مالوں کے اندر ہے، ان لوگوں پر اپنا مال خرچ کرو۔ تو کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں پر خرچ کریں جن کو اگر اللہ چاہتا تو اللہ خود کھلا پلا دیتا،
اللہ چاہتا تو جن کو غریب ہی نہ رکھتا. ہم ایسے محتاج فقیروں پر اپنا مال کیوں خرچ کریں؟ اللہ نے اسے غریب رکھا، اللہ نے اسے محتاج بنایا. اگر اللہ چاہتا تو اسے کھلا پلا دیتا. جب اللہ نہیں کھلا رہا ہے، اللہ نے اسے محتاج رکھا ہوا ہے، تو میں کیوں اپنا مال کھلاؤں پلاؤں؟ میں کیوں اس وقت اپنا مال خرچ کروں؟ جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو. مومن کی زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے میں بھی گزرتی ہے. اب مقصد والی زندگی، میننگ فل زندگی کیا زندگی ہے؟ مومن ایک اعلیٰ ترین زندگی کے اعلیٰ ترین مقصد کے تحت اپنی زندگی کو گزارتا ہے. آئیے ہمارے نوجوان بھائیوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بامقصد زندگیاں، مقصد والی زندگیاں کیسے بنے گی؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، بامقصد زندگیاں وہ زندگیاں ہیں جس کے اندر اللہ اور اس کے دین کی خاطر جینے کا جذبہ ہو. جو زندگیاں اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کی خاطر، اللہ کے دین کو فائدہ پہنچانے کی خاطر گزرتی ہو. اللہ رب العالمین نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اسی طریقے سے اللہ نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے ان کے جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے مال کے ذریعے سے جنت کو کمائیں. جیسے مثال کے طور پہ حضرت بہت سارے قصے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے موجود ہیں. صحابہ کرام کے واقعات میں ہمارے لیے بے شمار عبرتیں، نصیحتیں ہیں. یہ واقعات، یہ سیرتیں ہمارے لیے صرف محض قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ان سے ہمیں سیکھ لینی چاہیے، درس اور عبرت لینی چاہیے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہم دیکھیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ جو من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، کہ جو غزوہ تبوک کی تیاری کرا دے گا اس کے لیے جنت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے غزوہ تبوک کی تیاری کرائی. مثال، ایک مثال ہمارے سامنے، ایسی بے شمار مثالیں ہمیں مل جائیں گی. تو یہ ہوتا ہے اپنے مال کے ذریعے سے جنت کو کمانا. تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ جو مال ہم کما رہے ہیں اس مال کا ایک حصہ، کیوں جب اللہ نے ہم سے ہمارے مالوں اور جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا تو ہمارا مال کا ایک حصہ یقیناً لازمی طور پہ جنت کی خریداری میں لگنا چاہیے، جنت خریدنے کے لیے لگنا چاہیے. اسی طریقے سے ہمارے سامنے صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں. ایک صحابی غزوہ احد کے موقع پر یا ایک غزوے کے موقع پر ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ابھار رہے تھے، ان کو اللہ کے راستے میں قتال کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، ان کی تشجیع کر رہے تھے. تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی اور کہا کہ میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا ہی وقت اور فاصلہ ہے جتنی دیر میں یہ مشرکین مجھے شہید نہ کر دے. اور یہ اس کے بعد نکلے اور شہادت پائے اور شہید ہو گئے. یہ ہوتا ہے جان کے ذریعے سے جنت کمانا. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ جان کے ذریعے سے اور مال کے ذریعے سے جنت کو بھی کمائیں، اپنے رب کی رضا کو بھی کمائیں. اسی طریقے سے ایسی زندگی بامقصد زندگی ہوتی ہے کہ جس زندگی کے اندر دنیا جمع کرنے کی بجائے نیکیاں جمع کرنے کا مقصد جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. اور ایسی زندگی بڑی ہی بد نصیب زندگی ہے جس زندگی کے اندر انسان کو مہلت ملے عمل کرنے کی، نیکیاں کمانے کی اور اپنے رب کو راضی کرنے کی، اور اس زندگی کے اندر وہ عمل نہ کرے، اس کے بعد مرنے کے بعد میں ندامت، افسوس اور حسرت ہی حسرت ہمارے ہاتھ آنے والی ہے. اسی طریقے سے ایسی زندگی مقصد والی زندگی ہے جس زندگی کے اندر ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر میں مسلسل لگا رہتا ہے، مسلسل آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے. اللہ فرماتا ہے انا کننا من قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نیک لوگوں کے بارے میں، جنتیوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ کیا کہیں گے، انا کننا من قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم دنیا کے اندر اللہ ڈرتے رہا کرتے تھے. یہ اللہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں ڈرنے والے تھے. ایک مومن ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ وہ ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میرے اس عمل پر مجھے پکڑ لے، اللہ کی میری اس عمل پر گرفت ہو جائے.
اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں ان کے رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہوں گے جو گناہ گار ہیں، جو چوریاں کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، یہ وہ گناہگار لوگ ہیں نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عائشہ، ایسی بات نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ الذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ أَلَّا يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ، اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کا یہ عمل رد نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے کہ عمل ہی نہیں ہے زندگی میں، عمل کے علاوہ سب کچھ ہے، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، اللہ سے جھوٹی آرزویں، جھوٹی تمنائیں بانے ہوئے ہیں، پوری زندگی گناہوں سے لت پت ہے، ہاں، اور امید کیا ہے کہ اللہ بخش دے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جھوٹے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں لیکن عمل اچھے نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اگر یہ لوگ سچے ہوتے، اگر یہ ان کا گمان اللہ سے اچھا گمان ہوتا، لو احسن الظن لاحسن العمل، اگر یہ اللہ سے حسن ظن رکھتے، اللہ سے ان کا گمان سچا ہوتا تو ان کا عمل اچھا ہوتا۔ عمل کو اچھا نہ کرنا، عمل کو نہ سدھارنا، عمل کی اصلاح نہ کرنا، اپنے عقیدے کی، اپنے منہج کی اصلاح نہ کرنا، یہ اس چیز کو چھوڑنا اور اللہ سے اچھی توقع، اچھا گمان رکھنا، یہ جھوٹ ہے۔ تو مومن ہمیشہ نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس کی یہ نیکی رد نہ ہو جائے، کہیں اس کا رب اس کی اس نیکی کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ تو ایک مومن ہمیشہ ڈرتے رہتا ہے، اور ایسی زندگی، ایسے نوجوان کی زندگی مقصد والی زندگی ہوتی ہے جو زندگی کے اندر رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا اور آخرت کے اندر اللہ کے بندوں کے لیے مددگار ثابت ہونا، یہ ایک مقصد والی زندگی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہترین لوگ ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، تم جو ہے برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ اللہ کے نیک بندے، مومنوں، اللہ کے نیک بندے جو ہے اللہ کی رضا کی خاطر مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور اللہ کی رضا کی خاطر ان کا یہ عمل ہوتا ہے، اور کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کے بدلے میں کسی طرح کا کوئی بدلہ یا کسی طرح کی تمہاری کوئی شکر گزاری نہیں چاہتے ہیں۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، ہمیں اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ نوجوانی، یہ شباب اللہ نے جو دیا ہے، جب یہ نہیں رہے گا تو کل ہم بڑا افسوس کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا ذکر کیا کہ جن کے آنے سے پہلے ہمیں غنیمت جاننی چاہیے۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی کہی وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، کہ اپنے جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ بڑھاپے میں جب ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، جب کسی قابل انسان کا جسم نہیں رہے گا، تب ہم افسوس کریں گے، تب ہم حسرتیں کریں گے کہ کاش جوانی میں عبادت کی ہوتی، کاش جوانی میں اللہ کو راضی کیا ہوتا۔ تو افسوس اور ندامت کرنے سے بہتر ہے کہ جب عمل کی مہلت، عمل کی فرصت ملی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حیاتک قبل موتی، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانیے، کیونکہ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، نہ ہی ایک لمحہ آگے ہوں گے، نہ ہی ایک لمحہ جو ہے ہمیں پیچھے ہونے کی مہلت ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بندہ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب لاصدق واکن من الصالحین، کہ اے اللہ تو تھوڑی سی مہلت مجھے دے دے۔ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو بندہ یہی کہے گا، یہی چاہے گا، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ خیرات کر لوں، تاکہ میں جو ہے نیک کام کر لوں۔ تو جب موت کا فرشتہ آ جائے گا اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی۔ جس طرح ہماری موت سے پہلے کی پلاننگ ہے، موت تک کی ساری پلاننگ ہے، موت کے بعد کی بھی ہماری پلاننگ ہونی چاہیے۔ میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں کہتے ہیں کہ فقال فتن،
ایک نوجوان صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای المؤمنین افضل، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے کہا احسنہم خلقا، مومنوں میں سب سے افضل وہ ہے، مومنوں میں افضل انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ پھر پوچھا کہ مومنوں میں اکیس کون ہے، چالاک کون ہے، عقل مند کون ہے؟ تو کہا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لہ استعدادا، مومنوں میں سب سے عقل مند وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا، کثرت سے موت کو یاد کرنے والا اور موت کے بعد کی بہترین تیاری کرنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوان بھائیوں، یہ زندگی آپ کو مجھے، یہ جوانی آپ کو مجھے خوبصورت دکھنے، اچھا دکھنے، پیسہ بنانے، دنیا کمانے اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں دی گئی۔ ایک مقصد زندگی کا اللہ نے بتایا، اس مقصد کے لیے ہمیں یہ زندگی دی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس زندگی کے مقصد کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیاں، ہماری جوانیاں جو بے مقصد ہوئی ہیں یا ہو رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں خیر کی رہی ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ مولا کریم جو باتیں حق کے خلاف رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے درگزر فرما۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.